وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاني عنه وإكرام السلطان المقسط۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے جلیل القدر صحابہ میں حضور علیہ السلام کے ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کسی سفید ریش بڑی عمر کے مسلمان کی تعظیم و تکریم کرنا، یعنی کسی بوڑھے شخص کی تعظیم و تکریم کرنا، وحامل القرآن، اور اسی طرح جو عامل قرآن، قرآن پر عمل کرنے والا، حافظ قرآن، عالم دین، غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، ایسا حامل قرآن، قرآن پڑھنے والا جو اس میں نہ حد سے تجاوز کرے اور نہ ہی قرآن سے اعراض کرے، جو شخص اس کی تعظیم و تکریم کرے، وہ اکرام السلطان المقسط، اسی طرح جو عادل بادشاہ کی تعظیم و توقیر کرے، اس نے گویا کہ اللہ جل شانہ کی تعظیم و توقیر کی۔ ان من اجلال اللہ تعالی، یہ اللہ جل شانہ کی تعظیم و توقیر کا ایک حصہ یہ بھی ہے، اللہ جل شانہ کی تعظیم و توقیر، اللہ کی عبادات میں لگنا، اللہ کے حکموں کو ماننا، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر چلنا، یہ اللہ جل شانہ کی تعظیم و توقیر کہلاتی۔ اس کی مخالفت کرنا، اس کے خلاف زندگی گزارنا، اللہ کے اس کے رسول کے حکموں کو توڑنا، یہ بے اکرامی، بے تعظیمی میں داخل ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی تعظیم و توقیر کا ایک حصہ تو اللہ کی عبادات، اطاعت، اللہ کے حکموں پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ کی تعظیم و توقیر کا ایک حصہ یہ ہے کہ کسی سفید ریش بوڑھے شخص کی تعظیم و توقیر کرنا، جو مسلمان بھی ہو، اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات بھی آتی، سفید ریش جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ جل شانہ اسے خالی ہاتھ نہیں بھیجتے، اس کے سفید داڑھی سے اللہ حیا کرتے ہیں، جب اس کے ہاتھ خالی نہیں جاتے، لہذا جو اس کی تعظیم و توقیر کرے گا تو دل سے جو دعائیں نکلیں گی یقیناً وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں، اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں بھیجتا۔ تو کسی سفید ریش مسلمان بوڑھے شخص کی تعظیم و توقیر کرنا، یہ بھی اللہ کی تعظیم و توقیر ہی کا ایک حصہ ہے، گویا کہ اس نے اللہ جل شانہ کی تعظیم کی، اللہ جل شانہ کی توقیر کی۔ وحامل القرآن، حامل قرآن کا مطلب یعنی قرآن کا حافظ، غیر الغالی فیہ ولا الجافی عنہ، ایسا قرآن پر عمل کرنے والا جو اس میں حد سے تجاوز بھی نہ کرتا ہو، یعنی اس میں کوئی زیادتی نہ کرے، اپنی طرف سے تبدیلی نہ کرے، ولا الجافی عنہ، اسی طرح قرآن سے اعراض بھی نہ کرے، یعنی اس کی زندگی قرآن کے مطابق ہو، قرآن کی تعلیم کے مطابق ہو۔ تو ایسے عامل قرآن کی، ایسے قرآن والے کی، حافظ قرآن کی، جو اس پر عمل بھی کرتا ہو، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہو، اس سے تجاوز نہ کرتا ہو، اس سے اعراض نہ کرتا ہو، اس کی تعظیم و توقیر کرنا بھی ایک طرح سے اللہ جل شانہ کی تعظیم و توقیر یہ قائم مقام ہے، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ قرآن کریم اللہ جل شانہ کی کلام اللہ کی صفت خاصہ ہے، اللہ کی خاص صفت۔ تو جس دل کے اندر، جس قلب کے اندر
جس دل دماغ کے اندر اللہ کی صفت ہو، اللہ کا کلام ہو، اس کی تعظیم کرنا گویا کہ اللہ کی تعظیم و توقیر کرنا ہے، اللہ کی اس صفت کی تعظیم و توقیر کرنا ہے۔ لہذا قرآن والے کی تعظیم اس لیے نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ کوئی الگ سے کوئی چیز ہے، انسان نہیں ہے، کوئی ماورائی مخلوق ہے، ایسا نہیں، وہ بھی انسان ہے، لیکن اس لیے اس کی تعظیم و توقیر ہوتی ہے کہ اللہ کا کلام اس کے دل میں ہے، اللہ جل شانہ نے خاص اپنی صفت اسے عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ کا کسی کو قرآن کریم دے دینا، قرآن کا علم دے دینا، قرآن دے دینا، یہ اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی کی ایک دلیل ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا تو اس کا اکرام، اس کی تعظیم و توقیر بھی ایسے ہی ہے گویا کہ اللہ جل شانہ کی تعظیم و توقیر۔ وہ اکرام السلطان المقسط، اسی طرح جو عادل بادشاہ ہو، عادل حکمران ہو، اس کی تعظیم و توقیر کرنا، کیونکہ مسلمان حاکم اگر وہ عادل ہو، عدل و انصاف کرنے والا ہو، ایک طرح سے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، اللہ جل شانہ کی طرف سے مقرر کردہ امور کی لوگوں پر تنفیذ کا، نافذ کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر وہ کوئی شخص مسلمان حاکم کی جو عادل بھی ہے اس کی تعظیم و توقیر کرتا ہے تو وہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی تعظیم و توقیر کرتا ہے۔ تو یہ تین قسم کے اشخاص کا، لوگوں کا ذکر آیا، ایک تو سفید ریش بوڑھے شخص کی تعظیم و توقیر، دوسرا جو قرآن کا علم رکھنے والا، قرآن پر عمل کرنے والا، اور وہ ہے کہ عالم دین کی تعظیم و توقیر، اسی طرح عادل حکمران کی تعظیم و توقیر ایک طرح سے اللہ جل شانہ کی تعظیم و توقیر میں داخل۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔